حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس فرمان پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یہ محبت ہی ہے جو ہم سے کبھی جھوٹ بلواتی ہے، کبھی چوری کرواتی ہے، کبھی ہم سے ہر وہ کام کراتی ہے جسے ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ ان ارشادات نبوی پر غور کیجیے اور اندازہ لگائیے کہ اموال و اولاد اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود کس طرح مومن کے لیے فتنہ و آزمائش ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی کریں گے، کبھی تمہاری اولاد کو تم سے چھین لیں گے، کبھی تمہیں بھوکا رکھ کر تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی، کبھی مال زیادہ دے کر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتا ہے، تو کبھی مال کی کمی کی سبب اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو اس کی معاملات میرے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، اور جب مال کی کمی ہوتی ہے تب اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ یہ سب جب اولاد اس کے پاس ہوتی ہے تب اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور جب اولاد سے ہم اسے نہیں نوازتے ہیں تب اس کے معاملات ہمارے ساتھ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کے امتحانات کے ذرائع میں سے کچھ ذرائع ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف ایمان لے آئے تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ آزمائے جائیں گے، اور اسی طرح آزمائے جائیں گے جس طرح اللہ رب العزت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو، جو انصاری تھے۔ ان کا اصل نام ہارون بن منذر تھا، قبیلہ بنو عوف ابن مالک سے تھے۔ واقعے سے متعلق یہ بات خاص طور پر ذہن میں رہے کہ ان کے اہل و عیال یہود مدینہ بنی قریظہ کے محلے میں رہائش پذیر تھے۔ غزوہ خندق کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی قریظہ کے محلے کا محاصرہ کیا جو 21 دن تک جاری رہا۔ جب یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرما دی، اور فرمایا کہ ہم سعد ابن معاذ کو تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاملات طے کریں گے۔ یہودیوں نے گزارش کی کہ سعد کی بجائے ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیا جائے۔ یہودیوں نے یہ سفارش اس لیے کی کیونکہ ان کو پتہ تھا ابو لبابہ کے اہل و عیال مدینہ بنی قریظہ کے محلے میں رہائش پذیر تھے، اور وہیں پر ان کے اہل و عیال بھی تھے۔ تو انہوں نے سوچا جب حضرت ابو لبابہ آئیں گے تو ہماری بات ان کے ذریعے بن سکتی ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔
یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہ کریں تو وہ ہمارے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے جب دیکھا کہ میرے اہل و عیال اس محاصرے میں قید ہیں جس کا محاصرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کر رکھا تھا، تو انہوں نے اپنے نفس کے فریب میں آ کر یا پھر شیطان کے مکر و فریب میں آ کر انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہودیوں سے کہا، چونکہ ابو لبابہ کو اپنے اہل و عیال گھر بار وغیرہ کی حفاظت کا خیال تھا، لہٰذا آپ نے یہودیوں کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کی اور انہیں اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارتاً بتایا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، جبکہ ایسا بالکل نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو بھی وہاں کے دشمنوں کو کسی نہ کسی عوض کے تحت چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کا دور آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا اس کو لکھنے پڑھنے کے عوض میں چھوڑ دیا کہ تم میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے، اسی کے ذریعے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابو لبابہ نے جب یہ کہا اگر تم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو فوراً ہی خیال آیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے اموال اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے ہی میں نے انہیں یہ کہہ دیا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے، کہ ایک راز فاش کر دیا جس سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ احساس غلطی میں ایک دوسری یہ غلطی کر بیٹھے کہ خود ہی اپنے لیے سزا بھی تجویز کر لی، یعنی پہلے غلطی کی، پھر غلطی کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گئے اور اپنے معاملات کو پیش نہ کیا اور خود ہی اپنے آپ کو سزا دے ڈالی۔ دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور وہ سزا کیا دی اپنے آپ کو؟ دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اس بندش سے اس وقت تک آزاد نہ ہوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ اور حضور علیہ السلام نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے معافی کی دعا کر دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعا کر دیتا تو وہ اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا، لیکن انہوں نے خود اپنے لیے دعا تجویز فرما لی، سزا تجویز فرما لی، تو اب براہ راست رب کے پاس حاضر ہو گئے، لہذا اب وہاں کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ رب سے مانگنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس واقعے سے کہ جب حضرت ابو لبابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہوئے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعا کر دیتا اور اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا، لیکن ابو لبابہ میرے پاس نہیں آئے تو اب براہ راست رب کے پاس حاضر ہو گئے، لہٰذا اب وہاں کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ابو لبابہ اب میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گا کیونکہ آپ ڈائریکٹ رب کے پاس حاضر ہو گئے، اب وہاں کے فیصلے کا انتظار کریے۔
ابو لبابہ نے سرکار کی پناہ میں نہ آنے کی غلطی کر کے بڑی تکلیف اٹھائی۔ 7 دن تک ستون سے بندھے رہے، صرف نماز اور ضروری حاجت کے لیے کھولے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بہت صدمہ تھا کہ حضرت ابو لبابہ نے غلطی کر کے اپنے اوپر، اپنی جان کے اوپر مصیبت ڈال دی۔ بہرحال 7 دن بعد اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور سورہ مائدہ کی زیر گفتگو آیات کے ذریعے ان کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ لوگوں نے انہیں خوشخبری سنائی اور چاہا کہ کھول دیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کہنے لگے جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں اسی طرح بندھا رہوں گا۔ بس حضور علیہ السلام خود تشریف لائے، معافی پر ابو لبابہ کو مبارکباد دی اور اپنے دستے مبارک سے کھولا۔ جس ستون سے حضور علیہ السلام حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا وہ آج تک مسجد نبوی شریف میں استوانہ توبہ یا استوانہ ابو لبابہ کے نام سے موجود ہے، جہاں خصوصی طور پر قبولیت توبہ کے لیے نفل ادا کیے جاتے ہیں اور توبہ کی جائے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو بھی بخش دے۔ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے اپنے پیارے در کی اور اپنے پیارے حبیب کے روضہ رسول کی۔ اے ایمان والو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی امانت ہے، جس کے استعمال میں تم اللہ کے احکام کی پابندی لازم ہے۔ بالخصوص اموال اور اولاد کے معاملے میں بے حد محتاط رہو کہ ان میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے اس امانت کی حفاظت کریں، اور جس مقصد کے تحت وہ امانت آپ کو دی گئی ہے وہ امانت آپ کی اولاد یا تو وہ اولاد ہو سکتی ہے یا وہ رب کا دیا ہوا مال ہو سکتا ہے یا رب کا دیا ہوا وہ عہدہ ہو سکتا ہے جس عہدے پر اس نے آپ کو فائز کر رکھا ہے۔ اگر آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنے نیچے والے طبقے کے لوگوں کا خیال کریں، یا پھر جو آپ کے ذمے کی ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو بہت خوبی انجام دیں۔ اگر آپ کو اللہ نے قاضی بنا رکھا ہے تو آپ قاضی کے منصب کا صحیح حق ادا کریں، یعنی جب فیصلے کی گھڑی آئے تو ایک پکش کے پہلو میں نہ فیصلہ کریں، باقی دونوں پکش کے پہلو کا خیال کریں، جو حق ہے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو اولاد کی بہتر تربیت کریں، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کریں اور اپنے آخرت کا سامان تیار کریں۔ اگر تم نے ان کی ہوس اور محبت میں گرفتار ہو کر خیانت کی تو تم دینی اور دنیاوی خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے انہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق استعمال کیا تو تمہیں دنیا آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم نئے سبق میں انٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اگلا سبق ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا تجویز فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔